السلام علیکم۔ سادہ بیان کو دلکش بنانے کے لیے اور پراثر بنانے کے لیے جو اجزاء ترکیبی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے اور صنعت تضاد ہے، تلمیح ہے، ان کی وجہ سے جو سادہ بیان ہوتے ہیں وہ دلکش اور پراثر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے صنعت تشبیہ کے بارے میں کہ صنعت تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیا گیا ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں کسی شے کو دوسری چیز کی طرح بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے اور اس کے اندر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بیان کرتا ہے تو وہ صنعت تشبیہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک شعر ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو، وہ شاہی کی طرح بتا رہا ہے کہ تو شاہی ہے، یعنی ایک طرف ایک انسان اور ایک طرف ایک پرندہ، تو انسان کو پرندہ بتا رہا ہے نا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، یعنی کسی انسان کو پرندے کی طرح بتایا جا رہا ہے، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور پرندے کی جس طریقے سے پرواز ہوتی ہے، وہ اڑتا ہے آسمان میں اونچائی پر، تو یہاں پر یہی مطلب ہے اس کا کہ تو بھی جو ہے تو ترقی کر اور آسمان میں اڑ، تیرا یہ کام ہے۔ تو یعنی یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے ایک انسان کو پرندے سے۔ تو ایسا شعر ہے نا، یہ تشبیہ والا ہے، تو اسے ہم لوگ صنعت تشبیہ کہیں گے، اس میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ایک شعر ہے جو کافی مشہور ہے اور اس کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی اس کی طرح بتایا جا رہا ہے نا۔ اب دیکھو یہاں پر اور اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا ہوتا ہے مشبہ، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے، ہے نا، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ اب یہاں پر تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا۔ لب کو جو ہے تو پنکھڑی کی طرح بتایا جا رہا ہے، تو لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو لب جو ہے یہ مشبہ رہے گا۔ اسی طریقے سے مشبہ با، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی جو ہے نا، یہ گلاب کی جو پنکھڑی ہے، ان الفاظ سے لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو مشبہ با مطلب کیا؟ گلاب کی پنکھڑی، یہ مشبہ با رہے گا۔ اسی طریقے سے وجہ تشبیہ، کہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نزاکت ہے نا، اور کہہ سکتے ہم لوگ کہ یہاں پر یہ دیکھیں ہے نا، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، نرم پن یا نزاکت کہہ لو۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ لب اور پنکھڑی ایک گلاب، ان کے درمیان نزاکت ہے، تو وجہ اس کی یہی رہے گی، نزاکت۔ اسی طریقے سے حروف تشبیہ، اب کون کون سے حروف ایسے ہیں جن سے ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ بھئی ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا، جیسے کی سی، یہ دیکھو یہاں پر لفظ ہے کی اور سی، تو یہ لفظ کیا ہے؟ حروف تشبیہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اس میں گویا آئے یا اور کوئی لفظ آئے جیسے کی طرح، تو یہاں پر ہم لوگ کی سی استعمال کیا گیا اس شعر میں، تو یہ حروف جو ہے تو تشبیہ ظاہر کرنے والے حروف کہلائیں گے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر کہ جو تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، جیسے مشبہ با ہے، وجہ تشبیہ ہے، حروف تشبیہ ہے، یہ ان میں کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صنعت تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے صنعت استعارہ ہے، صنعت تضاد، صنعت تلمیح وغیرہ بھی دیکھیں گے نمبر سے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔